ساری رحمتیں ہم نے چند ٹکوں کے اندر محصور کر کے رکھی، اور جس کے بچے کی سیلری اچھی رہے اللہ کی بڑی رحمت ہوگی جی اللہ نے بچے کو ایسا کر دیتا۔ بچے سے یہ پوچھو کہ حلال بھی کر کے آتے ہو کہ نہیں آتے۔ تو دوسری چیز زبان، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، دھوکے کے لیے زبان استعمال نہ ہو۔ اور نمبر 3 کہ انسان کا لقمہ پاکیزہ ہو۔ میرے سامنے مرغی اگر اپنی موت آپ موٹر سائیکل گاڑی کے نیچے آ کے مر جائے تو اس کو تو میں حرام سمجھتا ہوں، سود سے پیسے لے کر رزق کھانے کو میں حرام کیوں نہیں سمجھتا، رشوت لے کر بچوں کے لیے مٹن لے کر جانے کو میں حرام کیوں نہیں سمجھتا، کسی کے ساتھ دھوکے دہی کی تجارت کے ساتھ پیسہ لے کر گھر کر جانے کو میں حرام کیوں نہیں سمجھتا۔ لقموں کی طہارت اور لقموں کی پاکیزگی یہ انسان کے وجود میں دیانتداری، فرما برداری، طاعات، عبادات کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ 3 چیزیں میں نے عرض کی ہیں، نمبر 1 فرائض، نمبر 2 زبان کی پاکیزگی سچائی، اور نمبر 3 لقمے کی طہارت اور پاکیزگی۔ یہ 3 چیزیں رمضان کے بعد کی زندگی بن جائے اور یہی ہماری پوری زندگی کا حاصل ہو جائے تو یہ اولیاء اللہ کے اوصاف ہیں جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے کہ اللہ نے اپنے پہلے نبی کو گندم کا ایک دانہ کھانے سے جنت سے اتار دیا۔ اللہ وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہمارا۔ اس دھوکے میں کبھی نہ رہے کہ یہ غفور الرحیم کچھ کر کے تو دکھائے تو غفور الرحیم ہے نا، نہ کر کے دیو۔ بنی اسرائیل کا آدمی توبہ کرنے کے لیے چلا تو تھا، اللہ نے کائنات کا نظام تبدیل کر دیا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ وہ چلا تھا، بیٹھا نہیں رہا تھا، وہ توبہ کے لیے نکلا تھا، دونوں فرشتے آ گئے، اللہ نے کہا چلو زمین کو ناپ لو، جس طرف کو یہ توبہ کے اگر قریب ہے تو جنت میں لے جاؤ، اگر توبہ سے دور ہے شر کے قریب ہے تو دوزخ میں لے جاؤ۔ تو حدیث طیبہ میں اللہ نے اس زمین کو سکیڑ دیا، توبہ کے قریب کر دیا۔ تو کرنے کے لیے، نکلنے کے لیے اللہ کا نظام چلتا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ابا جی بھی کام کر رہے ہیں، بیٹا بھی کام کر رہا ہے، اور ستم بالائے ستم کے بیٹیاں بھی جاب کر رہی ہیں، عورتیں بھی کام کر رہی ہیں، ڈیوٹیاں کر رہی ہیں، محنتیں ملازمتیں کر رہی ہیں، منعتیہ کا شغلہ، لیکن نہ عورت عبادت کا خیال کرتی ہے، نہ ابا جی کرتے ہیں، نہ بیٹا کرتا ہے، نہ گھر کا کوئی فرق کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا تو عقیدہ، یہ ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کے نبی کی جو بات آ گئی، آسمان نیچے کوئی آ جائے تو مان سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کی بات میں ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا۔ ملأت یدک شغلا، پھر لگے رہو سارا دن، ساری رات، صبح شام، اٹھتے چلتے بیٹھتے کاروبار میں لگے رہو، لم اسد فقرا، کہ تمہارے بھوک کی پیڑ اور پیاس کو کبھی میں ختم نہیں کروں۔ ہو رہا ہے، ہم آپ 5 6 بچے تھے، ہمارے ماں باپ نے مختصر سیلریوں میں پال بھی دیے، پڑھا بھی دیے، کسی مقصد تک پہنچا بھی دیے، لاکھوں روپے لے کر بھی پریشان، لاکھوں کما کر بھی پریشان ہے۔ تو مقصد جب تک انسان کا پورا نہیں ہوگا تب تک یہ بے چینی کے اندر زندگی گزارتا رہے گا۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک جیسا عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم نے گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے مقرر کردہ خوشی عید الفطر کے دن کو بھی ہم نے گزارا۔ اللہ جل شانہ تمام امت محمدیہ کے رمضان المبارک کے روزے، اس میں کی گئی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہمارے بچوں کو ایسی ڈھیروں خوشیاں دے کے نصیب فرمائے جو اللہ کی رضا کا سبب ہو۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال پر مجھے اور آپ کو پابندی نصیب فرمائے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں رمضان المبارک کے اندر کی جو کیفیات ہیں اس کا سبب کیا ہوتا ہے اور انسانی زندگی کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس حوالے سے چند گزارشات، اور آخر میں یہ بات کہ اب رمضان کے بعد ہمیں زندگی میں کن کاموں پر توجہ دینی چاہیے، اس حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ قرآن و سنت کے مطابق سلیقے سے گفتگو کرنے، توجہ سے سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوقات میں سے ایک عظمت اور ایک احترام بخشا ہے۔
جو چیز جتنی زیادہ قابل احترام ہوتی ہے اس کے تقاضے اور مقاصد بھی اتنے ہی زیادہ بڑے اور عظیم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کا تخلیق کا مقصد قرآن کریم میں عبادت کو قرار دیا ہے، لیکن عبادت سے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز، تلاوت، تسبیحات، اذکار، حج، روزہ یہ مراد ہیں۔ تو یہ ساری عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کے اجزاء ہیں، عبادت کے چند پہلو ہیں۔ جس طرح اگر ہم یہ کہہ لیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے اور عبادت میں صرف نماز ہے، تو نماز تو 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹے کا کام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد 23 گھنٹے ہم بے مقصد ہیں، تو ایسا نہیں۔ اگر ہم اس کو زکوٰۃ قرار دیتے ہیں تو زکوٰۃ تو سال کے بعد حساب کر کے چند منٹ میں ادا کرنے کا نام ہے۔ حج اگر دیکھ لیں تو زندگی میں 1 دفعہ ہے۔ رمضان کے روزے سال کے بعد 1 مہینے کے ہیں۔ اگر ہم عبادت کو صرف اسی چیز کے اندر منحصر کر دیں تو پھر تو یہ مقصد بہت تھوڑے ہیں، تو وقت بہت تھوڑا سا دورانیہ ہے۔ ابھی ہم آدھے گھنٹے میں نماز سے فارغ ہو جائیں گے، اس کا مطلب اس کے بعد سے عصر تک ہم بے مقصد ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں عبادت کے اجزاء ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ کچھ ہماری تخلیق کے مقاصد ہیں اور کچھ ہمارے تقاضے ہیں، کچھ ہماری ضروریات ہیں۔ حصی مثال اور مادی مثال سے یوں سمجھے جیسے ایک گاڑی ہے، اس گاڑی کے جو اندر ایک چھوٹا سا روم بنا ہوا ہوتا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ اس کا مقصد یا تو ٹرانسپورٹیشن ہے کہ انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جانا، یا گوڈز کیری کرنا ہے کہ سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا۔ اب یہ 2 اس گاڑی کے بنیادی مقصد ہیں، لیکن اس مقصد کے حصول کے کچھ تقاضے ہیں۔ اس گاڑی میں پیٹرول ہونا چاہیے، اس میں انجن آئل ہونا چاہیے، اس کے ریڈیٹر میں پانی ہونا چاہیے، کاربوریٹر میں اس کے ایئر ہونی چاہیے۔ تو یہ کچھ تقاضے ہیں اور کچھ اس گاڑی کے مقاصد ہیں، بنیادی مقصد ہے۔ اب اس ٹرانسپورٹیشن کو یا گوڈز کیری کرنے کو جو مقصد ہے اس کا، اس کے حصول کے لیے یہ چیزیں لازمی ہیں۔ ٹائر میں ایئر پریشر ہو، پیٹرول اس میں ہو، انجن آئل ہو، گیئر آئل ہو، بریک آئل ہو، جتنی بھی اس گاڑی کو چلانے کے لیے چیزیں ہیں، تو یہ تقاضے ہیں۔ اور گاڑی کا اصل مقصد انسانوں کو یا مال چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے۔ اب اگر ہم انسانی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد تو عبادت ہے، لیکن اس انسانی وجود کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ کھانا، پینا، سونا، پہننا، خوشی غمی دیکھنا، اپنی طبیعت کو مسرور کرنا، سارے معاملات دیکھنا، یہ تقاضے ہیں۔ لیکن ہم مقصد سے ہٹ کر تقاضوں میں کچھ ایسے کھو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے مقصد کی خبر ہی نہیں ہے۔ کیسے خبر نہیں ہے؟ اگر ہم کسی اور چیز کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کے مقصد کو چھوڑ کر تقاضوں میں انسان گم ہو جائے تو اس کو ہر کوئی بے وقوفی کہتا ہے۔ جیسے گاڑی کی میں نے مثال دی۔ اب گاڑی کا بنیادی مقصد تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سہولت میسر کرنا ہے، لیکن اگر ہم گاڑی کو سٹارٹ کریں، اس کا اے سی آن کر دیں، اپنے جگہ پر ہی وہ کھڑی رہے اور گھنٹوں گھنٹوں سٹارٹ کر کے ہم چھوڑ دیں کہ ہم نے کہیں اس سے مقصد نہیں لینا، تو یہ کم عقلی ہوگی۔ اور کہنے والا، سننے والا، دیکھنے والا سب اس کو کم عقل کہیں گے کہ مقصد حاصل نہیں کر رہا، بس تقاضوں کو ایکٹیو کر کے تو وہیں پر ہی کھڑا ہے۔ بس ایسی ہی کچھ مثال انسان کی۔ یہ یہاں پر کم عقلی اپنے آپ کو شمار نہیں کرتا۔ یہ گاڑی کو سارے تقاضوں کے ساتھ سٹارٹ کر کے وہیں پر کھڑے رہنے دینے کو تو نقصان سمجھتا ہے، چلاتا نہیں ہے، وہیں پر ہی کھڑا رہتا ہے، تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس کا نقصان کر رہا ہے، یہ کیوں سٹارٹ کی ہوئی ہے ایسے گاڑی۔ بس اسی طرح کچھ میری اور آپ کی زندگی کے کچھ تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں میں ہم ایسے لگے ہوئے ہیں، کمانا، کھانا ایک تقاضا ہے، لیکن ایسے رزق کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ راضی کو بھولے ہوئے۔
سونا جاگنا یہ انسانی تقاضے ہیں. یہ تقاضوں میں اتنے گم ہو گئے ہیں کہ انسان کی اپنی تخلیق کا مقصد ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. لیکن اس پتہ نہ ہونے کو کوئی کم عقلی نہیں سمجھتا, کوئی کسی کو احساس نہیں دلاتا. گاڑی کھلی رہ جائے, اب چھوٹی سی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ بائک کا سٹینڈ اگر نیچے رہ جائے جس پہ کھڑی کرتے ہیں تو وہ کوئی اللہ رحم کرے بہت بڑے حادثے کا سبب نہیں بنتا. گاڑی کا موٹر سائیکل کا سٹینڈ اگر نیچے رہے تو بہت بڑا حادثہ نہیں اسے رونما ہوتا. لیکن آپ ذرا بطور تجربہ کے اس کو چھوڑ کے دیکھیں اور مسجد سے صرف اپنے گھر تک کا سفر کر کے دیکھیں کہ آپ کو کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ادھیکاری صاحب آپ کا سٹینڈ نیچے, مفتی صاحب آپ کا سٹینڈ نیچے. وہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے, لیکن انسانی زندگی جو بے مقصد گزرتی ہے اس کو باپ دیکھتا ہے, ماں دیکھتی ہے کہ اولاد بے مقصد وقت گزارے, لیکن ہم کہتے نہیں. تو ان تقاضوں میں اتنا گم ہو جانا کہ انسان اپنے مقصد کو بھول جائے, اس کی مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کو فکر دلانے کی ضرورت ہے. گاڑی کو 10 گھنٹے چھوڑ دیں گے سٹارٹ کر کے تو اس کا فیول ختم ہو جائے گا. اسی طرح انسانی زندگی اگر سالوں سال سے اپنے مقصد سے ہٹ کر زندگی گزار رہی ہے تو یہ زندگی تو گزر رہی ہے, توانائی کا فیول صرف ہو رہا ہے, لیکن اس بے مقصد زندگی ہو یا با مقصد زندگی ہو, ان دونوں کے ایک ایک لمحے, ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک منٹ کا اللہ جل شانہ نے حساب دیا. رمضان میں جو اتنی خوشی ایک روحانی طور پر ہوتی ہے, میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں سورج بھی ویسے ہی نکلا ویسے ہی غروب ہوا, رات کی تاریکی بھی ویسے ہی آئی, صبح کو روشنی بھی ویسے ہی ہوئی, وہی 24 گھنٹے کا دن, وہی رات. یہ پھر ایک مسرور کن کیفیت اور طبیعتوں میں خوشی کس چیز کی تھی؟ یہ ایک روحانی طور پر رمضان کی برکات کو محسوس کرنے کی تھی. رمضان میں خوشی کا سبب یہ تھا کہ ہم اس کام میں لگے ہوئے تھے جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اس کے علاوہ کوئی اور خوشی کا سبب نہیں تھا. کھانا ٹائم تبدیل ہوا, ناشتے کو سحری بنا دیا, دوپہر کا کھانا لیٹ ہوا, رات سے پہلے وہ افطاری بن گئی, کھانا تو وہی تھا, وقت تبدیل ہوا. لیکن خوشی کا سما اس لیے تھا کہ جس چیز کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے, عبادت کے جو اجزاء, روزہ, نماز, تلاوت, تہجد, تسبیحات, اذکار, صدقہ, زکات, خیرات, یہ ساری عبادت کے اجزاء جو انسانی زندگی کا مقصد ہے, ہم یہ سارے پورے کر رہے تھے. اس لیے ماحول کے اندر, طبیعتوں کے اندر ایک خوشی تھی. آج ہم اپنی اس مقصد سے, رمضان کا چاند ختم, عید کا چاند نظر آنے کے بعد ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے تو مساجد میں, گھروں میں, ماحول میں یہ خوشی بھی کم ہوتی چلی جائے گی, اس لیے کہ ہم اپنے مقصد سے پیچھے چلے جائیں گے. اسی طرح انسان اپنے تقاضوں کے اندر جو اتنا زیادہ منہمک ہے تو اس کو ضرورت ہے اپنے مقصد کی طرف آنے. اور میں نے عرض کیا کہ مقصد عبادت کا یہ اجزاء ہے جو نیک اعمال ہیں. الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان, سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وعدہ لیا تھا, ہم نے عہد لیا تھا کہ آپ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. شیطان کی عبادت کرنے سے مراد یہاں پر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ شیطان کی بات نہیں مانو گے, شیطان کا کہا نہیں مانو گے, شیطان کے کہنے کے مطابق اپنے معاملات کو شیطانیت کی طرف لے کر نہیں جاؤ گے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ رمضان کو اگر ہم نے 2 پیراؤں یا 2 زاویوں سے اگر گزارا ہے, اگر ہم نے رمضان کو اس وجہ سے گزارا کہ یہ روزے رکھنے کا مہینہ تھا, تو پھر روزے رکھنے کی ترغیب تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے ایام 20 میں فرمائی, 13, 14 اور 15 اسلامی تاریخ کی. ہر سوموار اور جمعرات کا دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ رکھا کرتے تھے, اور ساتھ میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ جمعرات اور سوموار کے دن اللہ کے حضور میں اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں, اور میرا دل یہ کرتا ہے کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں. اور سوموار کے دن میں تو آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن پر مجھ پر وحی نازل ہوئی, تو اس لیے روزہ رکھا کرتے. ایام 20 کے روزے ہیں, ہر مہینے کی 13, 14 اور 15.
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو آدمی شوال کے 6 روزے رکھ لے تو یہ ایسے ہیں جیسے اس نے پورا سال ہی روزے رکھ لیے۔ رمضان کے روزے بھی رکھے، پھر یہ شوال کے روزے رکھ لیے، تو یہ ایسے ہو گیا جیسے اس نے سارا سال روزوں کے اندر ہی گزارا ہے۔ اس لیے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کی جزا 10 گنا دیتے ہیں۔ تو یہ اگر 36 دن بنتے ہیں تو 360 اسلامی دنوں کے دن ہوتے ہیں، تو 10 سے ملٹیپلائی کریں تو سارا سال بن جاتا ہے۔ اگر ہم نے رمضان کو اسی اعتبار سے گزارا ہے کہ یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، تو روزے تو پھر ہم ہر مہینے میں بھی رکھ سکتے ہیں، پھر ہمیں اس سے غافل نہیں ہونا۔ دوسرا، اگر ہم نے اس اعتبار سے گزارا کہ رمضان عبادت کا مہینہ تھا، کہ اس میں روزے کی بھی عبادت، نمازوں کی، نوافل کی، اذکار کی، تسبیحات کی، تو پھر عبادت ایک مہینے تک محصور اور منحصر نہیں ہے، اتنی محدود عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تم میں سے ہر ایک کو موت نہیں آ جاتی اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ موت آ جانے تک تم نے عبادت کرنی۔ تو دونوں طریقوں سے، اگر رمضان روزوں کا مہینہ تھا تب بھی روزے ساتھ ساتھ چلنے، اگر رمضان کو کسی نے عبادت کے پہلو سے گزارا کہ اس میں نیکیوں کا اگر بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر عبادت تو ہمیں مرتے دم تک کرنی ہے۔ اور عبادت نام ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ نماز، روزہ، تسبیحات، اذکار یہ عبادت کے اجزاء ہیں، یہ عبادت کے پہلو ہیں کہ یہ بھی چیزیں عبادت ہیں۔ اصل عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان، ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ دیکھے کہ اس وقت اللہ مجھے کیا حکم دے رہے ہیں، اس وقت اللہ کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، اس کی طرف اللہ کا حکم اور معیت ہے، ایک حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، اس کی طرف اللہ کا حکم اور طرح کا ہے، ایک تاجر ہے، اس کی طرف اللہ کا حکم اور طرح کا ہے، ایک وکیل ہے، جج ہے، اس کی طرف اللہ کا حکم اور طرح کا ہے۔ تو ہر ایک آدمی یہ دیکھے کہ اس وقت اللہ کا میرے لیے حکم کیا ہے، میرے لیے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ میں لوگوں سے میل جول کر رہا ہوں تو میں کسی کی غیبت نہ کروں، کسی کی چغلی نہ کروں، کسی کو دھوکہ نہ دوں، تجارت کر رہا ہوں تو ملاوٹ نہ کروں، وعدہ خلافی نہ کروں، معاملات کو صاف شفاف رکھوں، عدالت میں ہوں تو اس پہ حق کے ساتھ کھڑا ہوں، دیانتداری سے فیصلے کروں، کسی کے ساتھ غلط بیانی نہ کروں، اگر میں سفر کہیں کر رہا ہوں تو میں اس میں اپنی نمازوں کا خیال کروں۔ تو یہ وہ ساری عبادت کے مفہوم ہے جس سے ہم تہی دست ہو کر، پہلو تہی کر کے ایک طرف ہو کر ہم زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن ہمیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ مفتی صاحب بغیر مقصد کے گاڑی کیوں سٹارٹ کی ہوئی ہے، کیوں گاڑی ایسی چھوڑی ہوئی ہے، پیٹرول جا رہا ہے، انجن آئل جا رہا ہے، فیول جا رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ اس کی اہمیت ہمارے نزدیک ہے، انسانی زندگی کی، اوقات کی، وقت کی اہمیت نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے میری یہ بات سن کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث طیبہ میں بھی ہے کہ جنت میں وہ نعمتیں ہیں کہ نہ کوئی آنکھ نے کبھی ایسی نعمتیں دیکھی، نہ کسی کان نے اتنی حسین نعمتوں کا تذکرہ سنا، نہ کسی تخیل اور ذہن کے اندر کبھی ایسی نعمتوں کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ آپ خیال کرتے جائیں کہ کتنا راحت، کتنا سکون، کیسا کیسا ہوگا، خیال کے لیے بھی ہم جنت کی نعمتوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود جنت میں ایک نعمت نہیں ہے جو اس دنیا میں ہے، اور یہ حدیث طیبہ کا مفہوم ہے۔ نہ آنکھ نے دیکھی، نہ کانوں میں سنی، نہ ذہنوں کے اندر اس کا خیال آیا۔ جنت ایسی پاکیزہ اور خوبصورت جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک نعمت جنت میں نہیں ہے، دنیا میں ہے۔ اور دنیا کے اندر جو وہ نعمت ہے، ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہ نعمت بڑی بے دریغ طریقے سے ضائع کی جاتی ہے، اس کا خیال تک نہیں کیا جاتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ملکہ عطا فرمایا تھا کہ وہ الفاظ کو، وہ نظریات کو حسی مثالوں سے سمجھانا، اللہ نے ان کو ایک کیفیت عطا فرمائی۔ جیسے ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں خالدین فیہا ابدا، جنتی جنت میں رہیں گے جب تک، ازل سے ابد تک، ہمیشہ 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 کے۔ اب یہ جو ہمیشہ ہمیشہ، دوزخی دوزخ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا مفہوم کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنی کی لمٹ ہے ہمیشہ ہمیشہ والی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اس کو یوں بیان فرمایا کہ اگر یہ آسمان اور زمین کے درمیان کا سارا خلا رائی کے دانوں سے بھر جائے
اور رائی کے دانے یہ چینی کے دانے سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، ان دانوں سے بھر جائے، خشخاش کہہ لیں ذرا سمجھنے کے لیے، اس کے قریب قریب اتنا یہ سارا خلا آسمان اور زمین کا بھر جائے، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، ساتوں براعظم بلیک ہول جہاں پر پانی ہے وہ بھی، چونکہ یہ خلا میں شامل ہے، سارے کا سارا رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور صرف ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، اب یہ کتنے اربوں کروڑوں سالوں میں یہ خلا خالی ہوگا؟ امام غزالی فرماتے ہیں یہ خالی ہو جائے گا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کا مفہوم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ہے نا، وہ یہ خلا تو ختم ہو جائے گا، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جو خدا نخواستہ دوزخ میں گیا ہمیشہ تکلیفوں میں رہے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ کروڑوں اربوں سال لگ کر وہ پرندہ اس خلا کو خالی کر دے گا، یہ جو کروڑوں سالوں کی اربوں سالوں کی وہ ہمیشہ ہمیشہ زندگی کے فیصلے ہیں، وہ اسی نعمت کی بدولت ہے جو اس دنیا میں تو ہے، جنت میں نہیں ہے، اور وہ نعمت وقت کی نعمت ہے۔ جنت میں وقت نہیں ہوگا کہ آج 12:30 ہو گئے، 1 ہو گیا، آج بچہ سال کا ہو گیا، کل کو 2 سال کا ہو گیا۔ یہ دنیا میں گزرتے ہوئے دن اس بات کا پیغام ہے کہ یہاں پر وقت تبدیل ہوتا ہے، جنت میں ایسا نہیں ہونا۔ آج سن 2024 ہے، اسلامی 1446 ہے، پھر یہ 47 48 ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو دنیا کا وقت ہے، یہ جو نعمت ہے، ابھی مثال کے طور پر کہیں مسجد میں 1:30 بجے، کہیں 1:45، کہیں پہ 2 بجے نماز جمعہ ہو جائے گی۔ جن کو اللہ توفیق دے دے گا وہ اپنا وقت قیمتی بنا گئے، جنہوں نے نہ بنایا، جنہوں نے نماز جمعہ چھوڑ دیا، وقت ان کا بھی گزر گیا، وقت ان کا بھی گزر گیا، لیکن اسی وقت کی بنیاد پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ کرنے لگے کہ ہم نے اپنے مقصد کو کیسے پورا کیا اور کس طرح ہم نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا یا ہم نے وقت کو اپنے ضائع کر دیا۔ اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ بیوی بچوں سے ہنسے نہیں، آپ دوستوں سے ملے نہیں، یہ میل جول بھی شریعت کے تقاضے ہیں، لیکن فرائض سے تو ہر ایک کو، فرائض کی طرف تو ہر ایک کو جانا ہے۔ حدیث طیبہ میں حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرك غنى واصد فقرا والا تفعل ملأت يدك شغلا ولم اصد فقرا۔ عبادت کا مفہوم، جو انسان کی زندگی جس کے لیے تخلیق کی گئی ہے کہ ابن آدم تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر کے رکھ۔ جیسے کوئی آدمی جب آپ جاتے ہیں آج عمرے کے لیے، امیگریشن سے فارغ ہو گئے، بورڈنگ ہوگی، تو آپ بیٹھے ہیں ویٹنگ میں، اب آپ انتظار کر رہے ہیں فلائٹ کے جانے کا۔ یہ جو انتظار ہے نا، اس کو کہتے ہیں اپنے وقت کو فلائٹ کے جانے کا انتظار کریے، فارغ کیا ہوا ہے۔ اب اس جگہ پہ آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے آپ کی فلائٹ مس ہو جائے۔ جس طرح وہ انتظار گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے ہے نا، اللہ فرماتے ہیں ایسے اپنی عبادت کے لیے اپنے اوقات کو نکالو، اپنے وقت کو فارغ کرو۔ اچھا جی، پھر کیا ہوگا؟ ایک تو ہمارا تخلیق کا مقصد یہی ہے، دوسرا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنی واصد فقرک۔ تمہیں 2 انعام دوں گا اگر تم نمازوں کے اوقات کا، اپنی تلاوت کے اوقات کا خیال کرو گے، اپنے آپ کو فارغ کر کے عبادات کے انتظار میں وقت گزارو گے، تو تمہیں 2 انعامات دوں گا۔ پہلا انعام یہ دوں گا کہ تمہارے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا۔ حرص، لالچ، ہوس، دھوکہ، رشوت، یہ ساری چیزیں تمہارے سینے سے کہیں دور چلی جائے۔ سینے کی مالداری سے بھرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بینک بیلنس سو کر اٹھیں گے تو اربوں میں چلا جائے گا، تمہارے دل میں ناجائز مال کی ہوس اللہ نکال دے، اور تمہیں جتنا رزق اللہ دے دے گا اس میں تمہیں اتنا اطمینان اللہ نصیب کرے گا کہ میرے نبی نے اپنی آل اولاد کے لیے، میں کہتا ہوں جی اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں، نمازیں چھوڑ رہا ہوں، رزق کما رہا ہوں بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، سچ جھوٹ ایک کر رہا ہوں بیوی کے لیے، بچوں کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسلوں کے لیے دعا مانگی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا او کفافا۔ قوت عربی میں اس کھانے کو کہتے ہیں
کہ جس میں اتنا انسان کھائے کہ اس کو فرائض کی ادائیگی میں کمزوری کا احساس نہ ہو. قوت او کفاف، کفاف عربی میں اتنے پیسوں کو کہتے ہیں کہ جس میں اپنی تمام مالی ضروریات پورا کرنے میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. خوشی غمی بیماری ہر حال میں انسان پر اللہ کا اتنا کرم ہو کہ وہ اپنی حلال کمائی سے ساری ضروریات اپنی بیوی بچوں کی میل جول کی وہ ساری پوری کرتا ہے. تو یہ عبادت کے مفہوم میں اللہ فرماتے ہیں دو چیزیں عطا کر دو. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ نہ کیا، تقاضوں کے اندر اتنا گم ہو گئے کہ مقصد عبادت سے تم اپنے آپ کو ہٹا لیا، تو لم اسد فقرک ملأت یدک شغلا. یہ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو دنیا تب بھی تو زندہ تھی، تب بھی مالدار اور غریب کا فرق تو تب بھی موجود تھا، لیکن 24 گھنٹے ملنے نہیں چلتی تھی، 24 گھنٹے کارخانے نہیں چلتے تھے، مزدور 16 گھنٹے مزدوریاں نہیں کرتا تھا، 12 گھنٹے مزدوریاں نہیں ہوتی تھی، مختصر سے کام ہوتے تھے. امیری غریبی کا فرق تب بھی تھا، سہولیات اور عدم سہولیات کے فرق تفریق تب بھی تھی، ٹرانسپورٹ کی سواری کی سہولیات اور ہونا نہ ہونا تب بھی تھا، مالداری کا اور غریبی کا کہ زکات مالدار دیں گے غریب لیں گے یہ فرق تب بھی تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب دیکھو کہ وہ لوگ عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے تھے، اب کیا ہو کہ الا تفعل ملأت یدک شغلا، اگر تم نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ نہ کیا، اب کیا ہو گیا؟ اب ابا جی بھی کام کر رہے ہیں، بیٹا بھی کام کر رہا ہے، اور ستم بالائے ستم کے بیٹیاں بھی جاب کر رہی ہیں، عورتیں بھی کام کر رہی ہیں، ڈیوٹیاں کر رہی ہیں، محنتیں ملازمتیں کر رہی ہیں. ملأت یدک شغلا، لیکن نہ عورت عبادت کا خیال کرتی ہے، نہ ابا جی کرتے ہیں، نہ بیٹا کرتا ہے، نہ گھر کا کوئی فرق کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا تو عقیدہ یہ ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کے نبی کی جو بات آ گئی، آسمان نیچے کوئی آ جائے تو مان سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کی بات میں ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا. ملأت یدک شغلا، پھر لگے رہو سارا دن ساری رات صبح شام، اٹھتے چلتے بیٹھتے کاروبار میں لگے رہو. لم اسد فقرا، لیکن تمہارے بھوک کی پیڑ اور پیاس کو کبھی میں ختم نہیں کروں. ہو رہا ہے. ہم آپ 5 6 بچے تھے، ہمارے ماں باپ نے مختصر سیلریوں میں پال بھی دیے، پڑھا بھی دیے، کسی مقصد تک پہنچا بھی دیے، لاکھوں روپے لے کر بھی پریشان، لاکھوں کما کر بھی پریشان ہے. تو مقصد جب تک انسان کا پورا نہیں ہوگا تب تک یہ بے چینی کے اندر زندگی گزارتا رہے گا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ خاک کا وجود 6 فٹ کا، یہ کہاں جنت اور دوزخ کے قابل ہے. اس سے نکلنے والے اعمال فیصلہ کروائیں گے کہ اس مٹی میں جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا. تو رمضان نے ہمیں اپنے مقصد کے قریب کیا تھا، عبادت کے اجزاء کے قریب کیا تھا. اب اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، اکثریت نے رکھا. اب اللہ کا حکم ہے فجر پڑھو، عصر پڑھو، عشاء پڑھو، تراویح پڑھو، تہجد پڑھو، کرتے رہے. تو ہمارے اندر ایک خوشی کا سما تھا، اور اللہ نے پھر عید الفطر کی شکل میں خوشی دی بھی. یہ پیغام تھا اس بات کا کہ جو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا پھر اللہ اس کو خوشیاں دے گا. اور پوری جنہوں نے روزے نہیں بھی رکھے ان کو بھی روزہ رکھنے والوں کے صدقے اللہ نے خوشی عطا فرما دی کہ تم بھی کپڑے پہن کر ایک ہی جیسے ہو جاؤ، لیکن ہر ایک کو پتا ہے کس نے روزے رکھے کس نے نہیں رکھے، کس نے رمضان کیسے گزارا کس نے نہیں کیسے گزارا. اب رمضان کے بعد کی زندگی کیا ہونی چاہیے؟ یہ رمضان کے بعد تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت ہم نے گزارا ہے، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے. پوری زندگی کا خلاصہ یہ چیز. نمبر 1، فرائض کے اندر انسان کو اس روئے زمین کے اوپر سانس لینا بھی اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اللہ کے مقرر کردہ فرائض پورے کرنے ضروری ہے. یہ جو ہم بات کہتے رہتے ہیں نا، نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں، کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے نہیں تو اشارے سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ معافی کوئی نہیں ہے. یہ سجدے ہو رہے ہیں، میری آنکھوں کی طرف دیکھیں، یہ سجدہ ہو رہا ہے، تھوڑا کم جھکاؤ، یہ رکوع ہو رہا ہے، تو پھر معافی کہاں پر چلی گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ سانس آ رہی ہے تو نماز باقی ہے. سانس سے بھی زیادہ ضرورتی فرائض ہے، زکوٰۃ، حج، روزے، یہ ساری چیزیں فرائض. نمبر 1 کہ فرائض کے اندر کوتاہی نہ ہو. نمبر 2
اس زبان کی سچائیاں انسان اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لے۔ اگر میرے پاس سے کوئی اسمیل آ رہی ہو، میں نے تو کام کیا ہو، پسینے کی آ رہی ہو، تو میرے پاس جو کھڑا ہوگا وہ بھی ایک الجھن محسوس کرے گا، اس لیے کہ یہ جسمانی اسمیل ہے، جسمانی بدبو ہے، پسینے کی ہے، کسی اور چیز کی ہے۔ جو ہم جھوٹ بولتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں، غیبت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھائی ہو، بھائی کی بھی فوتگی ہو گئی ہو، بھائی فوت ہو گیا ہو اور بھائی پاس پڑا ہو، اس کے ہم جسم میں کوئی حصہ کاٹ کے کھانا پسند کریں گے؟ تو پھر کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اب جب یہ بدبو زبان کو لگی ہوئی ہے، پھر میاں بیوی میں پیار کہاں آئے گا؟ پھر اولاد کے اندر فرما برداری کے، ماں باپ کے احترام کے جذبات کہاں سے آئیں گے؟ پھر دکاندار اور گاہک کے درمیان میں انس اور محبت اور حلال رزق کے تقاضے کہاں سے آئیں گے؟ زندگی گزرتی جا رہی، زندگی نہیں رکے گی، زندگی چلتی چلی جائے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، گھروں میں سیوریج ہے، کتنی ہم نجاست ڈالتے روز، لیکن کوئی پتہ نہیں، کیونکہ وہ کبھی رکا نہیں ہے۔ ایک دن کے لیے اگر وہ ٹریک بند ہو جائے تو عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ کتنی نجاست اور غلاظت تھی، اور اس نے ایک دن کے رکنے میں کتنا پریشان کیا ہے۔ اسی طرح جس طرح غلاظت گزرتی چلی جا رہی ہے نا، ہمیں احساس نہیں، اس طرح بے اتفاقی سے، بے سکونی سے، پریشانی سے زندگی چلتی جانی۔ یہ کسی کی بھی رکنی، کوئی یہ نہ کہ میں نماز تو پڑھتا نہیں ہوں، میں تو سچ تو بولتا نہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ میں اکثر ہی آج کل یہ بات بڑی زور دے کے کہہ رہا ہوں، ساری رحمتیں ہم نے چند ٹکوں کے اندر محصور کر کے رکھی، اور جس کے بچے کی سیلری اچھی رہے، اللہ کی بڑی رحمت ہوگی جی، اللہ نے بچے کو ایسا کر دیتا۔ بچے سے یہ پوچھو کہ حلال بھی کر کے آتے ہو کہ نہیں آتے؟ تو دوسری چیز زبان، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، دھوکے کے لیے زبان استعمال نہ ہو۔ اور نمبر 3 کہ انسان کا لقمہ پاکیزہ ہو۔ میرے سامنے مرغی اگر اپنی موت آپ موٹر سائیکل گاڑی کے نیچے آ کے مر جائے تو اس کو تو میں حرام سمجھتا ہوں، سود سے پیسے لے کر رزق کھانے کو میں حرام کیوں نہیں سمجھتا؟ رشوت لے کر بچوں کے لیے مٹن لے کر جانے کو میں حرام کیوں نہیں سمجھتا؟ کسی کے ساتھ دھوکے دہی کی تجارت کے ساتھ پیسہ لے کر گھر کر جانے کو میں حرام کیوں نہیں سمجھتا؟ لقموں کی طہارت اور لقموں کی پاکیزگی یہ انسان کے وجود میں دیانتداری، فرما برداری، طاعات، عبادات کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ 3 چیزیں میں نے عرض کی ہے۔ نمبر 1 فرائض، نمبر 2 زبان کی پاکیزگی، سچائی، اور نمبر 3 لقمے کی طہارت اور پاکیزگی۔ یہ 3 چیزیں رمضان کے بعد کی زندگی بن جائے اور یہی ہماری پوری زندگی کا حاصل ہو جائے تو یہ اولیاء اللہ کے اوصاف ہیں جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ نبی بھی پاکیزہ حلال رزق کھاتے تھے، انبیاء بھی پاکیزہ حلال محنت کرنی پڑے محنت کرتے تھے، تب جا کر حلال اور پاکیزہ لقمہ کھاتے تھے۔ تو یہ 3 چیزیں رمضان کے بعد کا ہے، اور سب سے بنیادی چیز کہ مجھے اور آپ کو پیدا کیوں کیا گیا ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا، جس طرح گاڑی کھڑی کر کے سٹارٹ کر کے چھوڑ دے تو یہ کم عقلی ہے، اس کا مقصد نہیں لے رہے، بس اپنی جگہ پہ کھڑی سارا کچھ کر رہی ہے۔ اس طرح ہم دنیا کے جتنے مرضی کام کرتے رہے، لیکن اگر اللہ کی عبادت، اللہ کے احکام کو ہم نہیں مان رہے تو پھر کھڑی گاڑی کی طرح ہے، پھر دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ بہت گناہ گاروں کی بخشش کرے گا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے پہلے نبی کو گندم کا ایک دانہ کھانے سے جنت سے اتار دیا۔ اللہ وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہمارا۔ اس دھوکے میں کبھی نہ رہے کہ یہ غفور الرحیم کچھ کر کے تو دکھائے تو غفور الرحیم ہے نا، نہ کر کے دیا۔ بنی اسرائیل کا آدمی توبہ کرنے کے لیے چلا تو تھا، اللہ نے کائنات کا نظام تبدیل کر دیا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ وہ چلا تھا، بیٹھا نہیں رہا تھا، وہ توبہ کے لیے نکلا تھا، دونوں فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا چلو زمین کو ناپ لو، جس طرف کو یہ توبہ کے اگر قریب ہے تو جنت میں لے جاؤ، اگر توبہ سے دور ہے، شر کے قریب ہے تو دوزخ میں لے جاؤ۔ تو حدیث طیبہ میں اللہ نے اس زمین کو سکیڑ دیا، توبہ کے قریب کر دیا۔ تو کرنے کے لیے، نکلنے کے لیے اللہ کا نظام چلتا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو رمضان کی برکات نصیب فرمائے اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔